یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبا چہک لب جھل جھلک، یہ جھلک ملک یہ چمک دمک، یہ صبا سنک وہ کلی چٹک، یہ زبا چہک لب جھل جھلک، یہ جھلک ملک یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری زندگی جینے کا مقصد ہی مدحت رسول ہے۔ ہم آئے ہیں یہاں تو اسی کے لیے، رہیں گے بھی تو اسی کے لیے، مریں گے بھی تو اسی کے لیے، کل میدان محشر میں جائیں گے تو بھی اسی کے لیے، جنت میں داخلہ ہوگا تو بھی اسی کے لیے۔ اس لیے کہ امام اہل سنت، عظیم البرکت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، ہم سنیوں کی جان، اہل سنت کی پہچان، دیوبندیوں کے لیے طوفان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، اور کہتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ ربیع النور کا پر نور مہینہ ہمارے بیچ جل وگر ہے، ہم اس کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی مہینے کے اندر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، 12 ربیع الاول کے دن اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک جیسا نہیں بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک جیسا پیدا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو الگ الگ انداز میں پیدا کیا۔ کسی کا چہرہ الگ ہے تو کسی کی نسل الگ ہے، کسی کا رنگ الگ ہے تو کسی کا بھید الگ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن دو چیزیں انسان کو انسان میں ممتاز کر دیتی ہے، یہ دو چیزیں انسان کو انسان میں ممتاز کر دیتی ہے۔ ایک چیز ہے اسے کہتے ہیں علم، اور دوسری چیز ہے اسے اخلاق کہتے ہیں۔ اگر انسان جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہا ہے، جہالت کی وادیوں میں گھوم رہا ہے، تو اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، اس کی کوئی عزت نہیں کرتا، مگر ایک اہل علم ہوتا ہے، ایک انسان عام انسان ہوتا ہے جو جاہل ہوتا ہے، یعنی آپ کہہ لیجئے اسے ان پڑھ، وہ اپنے گاؤں میں بھی اجنبی لگتا ہے، مگر جو اہل علم ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، وہ دوسروں کے شہر میں جا کر بھی اجنبی نہیں ہوتے، وہ دوسروں کے شہر میں جا کر لوگوں میں الفت و محبت کے سرکل میں آ جاتے ہیں، ان کی محبت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان میں لوگوں میں یہ دو چیز بہت عام کر دیتی ہے، ایک تو ہے علم اور ایک تو ہے اخلاق، اور علم کے ساتھ ساتھ اخلاق ہے تو اس کے کیا کہنے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو اوصاف کے بارے میں قرآن میں ذکر کیا، اور ذکر کیا تو کیسا کیا، کس پیمانے پہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے وہ سب کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو کچھ آپ نہیں جانتے وہ سب کچھ ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اور آپ پر اپنے رب کا بہت فضل عظیم ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں؟ نبی تو ہماری طرح ہے، بشر ہے۔ وہ لوگ جو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے جیسا کہتے ہیں۔ میں ان سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، نادان، زمین زمین بھی برابر نہیں، زمین زمین بھی برابر نہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ زمین زمین برابر، تو جہاں غریب علاقے کی زمین ہے اس زمین کی قیمت سستی کیوں اور پوسٹ علاقے کی زمین کی قیمت زیادہ کیوں؟ جہاں غریب علاقے کی زمین ہے اس زمین کی قیمت سستی کیوں اور پوسٹ علاقے کی زمین کی قیمت زیادہ کیوں؟ جواب دو مجھے۔ اور تم کہتے ہو کہ زمین زمین برابر، تو تمہارے محلے کی مسجد بھی مسجد ہی ہے اور مسجد حرام بھی مسجد ہی ہے۔ اگر تمہارے محلے کی مسجد میں پڑھو گے تو 1 گنا ثواب، مسجد حرام میں پڑھو گے تو 1,00,000 گنا ثواب۔ مگر قربان جائیے، مسجد حرام کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ مسجد حرام کو، پوری مسجد حرام، یہاں پہ جو بھی حج عمرہ کر کے آئے، پوری مسجد حرام کو جنت کا ٹکڑا نہیں کہا۔ پھر چاہے دیوبندی ہو، وہابی ہو، مردود ہو، اہل خبیث ہو، کوئی بھی ہو، وہاں پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ 2 رکعت نماز ادا کر لے ریاض الجنہ میں۔ کہاں گیا تمہارا عقیدہ؟ نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ ارے نبی جسے چاہے جنتی بنا سکتے ہیں۔ یہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ یہ جنت کی کیاری ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے منبر سے لے کے گھر تک کی جگہ ریاض الجنہ۔ لوگوں نے وجہ پوچھی، کیسے یہ جنت کی کیاری؟ کہ اس پہ سب سے زیادہ قدم میرے لگے ہیں، یہ جگہ پہ سب سے زیادہ قدم میرے لگے ہیں، اس لیے یہ ریاض الجنہ۔ ارے جس زمین کے اوپر میرے نبی کے قدم مبارک اگر کثرت کے ساتھ لگتے ہو تو وہ جگہ ریاض الجنہ ہو جائے، تو ہم فقیروں پر جو نگاہ کرم ڈال دے تو ہمیں جنتی کیوں نہیں بنا سکتے؟ وہ لوگ اس بات کا بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے تو وہ ہمیں کیا بخشوائیں گے، یہ بات بھی کہتے ہیں۔ ارے نادان، جس جگہ پر ان کے کثرت کے ساتھ قدم مبارک لگتے ہوں وہ جگہ ریاض الجنہ ہو جائے تو جسے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا اس سید النساء کا مقام کتنا عرف اعلیٰ ہوگا۔ ہمیں کسی سے کوئی روٹی بوٹی کا احتجاج نہیں۔ جیسا قرآن نے حضور کو ماننے کو کہا ہم مانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزے عطا کیے اور اختیارات عطا کیے۔ حدیث پاک میں ہے، قال ومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فاقبل اعرابی فلما دنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قال ومن یشہد وما تقول قال هذه السلامة فدعاها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو بشاطئ المواد فخذ الارض قامت بين يدي فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا انه قال كما رجعت الى منبتها۔ یہ مشکاۃ شریف کی حدیث میں نے پڑھی۔ حضرت ابن عمر ایک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سفر جاری تھا اور ایک اعرابی آیا۔ اب حضور کے پاس جب آیا تو حضور نے فرمایا کہ تو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یہ بات سن کر اس جہادی نے کہا، آپ کی یہ بات کے سوا کوئی اور دوسرا گواہی دے سکتا ہے؟ میرے علاوہ کوئی یہ گواہی دے سکتا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب یہ گواہی یہ ببول کا پیڑ دے گا، اب یہ گواہی ببول کا پیڑ دے گا۔ حضور نے اشارہ کر
تو پیڑ وہاں سے اکھڑتا پھاڑتا ہوا زمین کو چیرتا ہوا چلا آیا یہاں تک کہ حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. اب حضور نے جتنی بار گواہی لی 3 بار گواہی لی تو 3 بار پیڑ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اب یہ گواہی لی, وہ پیڑ واپس سے جہاں تھا وہاں چلا گیا, جہاں سے آیا وہاں چلا گیا. تو امام اہل سنت اس کی بہت اچھی ترجمانی کرتے ہیں, کہتے ہیں چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, چاند شک ہو پیڑ بولے جانور سجدہ کرے, بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے, بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ حضور کا اختیار ہے کہ حضور نے ایک اشارے میں اس درخت کو وہاں سے یہاں تک بلا کر گواہی دلا دی. آپ جانتے ہوں گے رستم اور دانا نام کے پہلوان بہت ان کا دنیا میں بہت گشت چل رہا ہے, لوگوں کے دلوں پر چھائے ہوئے ہیں. کیا آپ نے ایسا پہلوان دیکھا ہے جو زمین میں سے درخت کو اکھاڑ سکتا ہے, جو زمین میں سے درخت کو اکھاڑ کر یہاں بلایا جا سکتا ہے؟ آپ نے درخت کو کاٹتے تو دیکھا ہوگا مگر اکھڑتے نہیں دیکھا ہوگا. میں منکر اختیار سے پوچھنا چاہتا ہوں, جو اختیار کے منکر ہے, جو منکر نبی کے منکر ہے, انہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ نبی کے اشارے میں اتنی طاقت ہے کہ زمین پہ لگا ہوا پیڑ جو حضور کے پاس چلا آئے تو حضور کی ذات میں کتنا پاور ہوگا, حضور کی ذات کا عالم کیا ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ درخت بھی حضور کے پاس آ کر گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اختیار نبی نہیں تو کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ, ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ جابر ہے جس نے میرے حضور کی دعوت کی. اس میں ہوا ایسا کہ جنگ خندق کا موقع تھا, کچھ صحابی آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی, ہم نے پیٹ پر پتھر باندھ لیے ہیں, اب ہم سے بھوک برداشت نہیں ہو رہی. اب میرے حضور نے اپنا کرتا ہٹایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے, اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ منظر حضرت جابر نے دیکھ لیا اور فوراً دوڑے اپنے گھر گئے, اپنی بیوی سے کہا آج میں نے بہت منظر دیکھا ہے, حضور بہت بھوکے ہیں, خندق کھودی جا رہی ہے, دھوپ بہت شدت کی ہے, وہاں پر صحابہ بھوکے ہیں, حضور بھوکے ہیں, کیا ہم حضور کی دعوت کر سکتے ہیں؟ بیوی نے کہا ٹھیک ہے, آدھا کلو جو ہے اس کو پیس کر کے ہم حضور کی دعوت کر دیں گے, اور ایک بکری کا بچہ ہے اس کو ذبح کر دیں گے, ہم اس حضور کی دعوت کر دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت جابر وہاں سے دوڑے فوراً حضور کے پاس گئے, خندق میں گئے, حضور کو کان میں کہا حضور اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے, آپ کے ہماری یہاں دعوت ہے, صرف آپ کی تنہائی میں دعوت ہے, اس لیے کہ ہمارے گھر میں آدھا کلو جو ہے, ایک بکری کا بچہ ہے, اسے ذبح کر دیں گے. حضرت جابر وہاں سے ہٹے ہی تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خندق میں اعلان کر دیا اے خندق والو مبارک ہو, اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے, اللہ نے تمہارے کھانے کا انتظام کر دیا ہے. جاؤ دوڑے فوراً جابر کے گھر. اب حضرت جابر فوراً دوڑے حضور کے گھر, جابر کے گھر گئے. حضرت جابر گھر گئے, وہ بکری کا بچہ تھا, وہ ٹیرس پر لے کر ذبح کر دیا. اب ذبح کیا بکری کا بچہ تو یہ چھوٹے بچے جو قربانی کے موسم میں جو بکرے کٹے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ پھر اس کے بعد کچھ ایسا پریکٹیکل بھی کر دیتے ہیں, مٹی کا کوئی بناتا ہے, کوئی پلاسٹک کا بنا کر اس پہ چھری چلاتا, کوئی ایسا کچھ کر دیتا ہے. اب حضرت جابر گھر گئے, بکری کا بچے کو ذبح کیا, چھری وہاں پر ہی رکھ دی. حضرت جابر کے 2 بچے تھے, حضرت جابر کے 2 بچے تھے. اب حضرت جابر جیسا بکری کے بچے کو ذبح کر کے وہاں سے ہٹے, ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر چھری چلا دی, ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر چھری چلا دی.
اور دوسرا بیٹا گھبرا کر چھت سے گر گیا نیچے. اب حضرت جابر کے دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا. اب حضرت جابر کی اہلیہ کے آنکھوں میں آنسو تھے. حضرت جابر نے کہا تم ایسے رو کے وحویلا کرو گی تو حضور بھوکے ہیں, بہت بھوکے ہیں, وہ واپس چلے جائیں گے. یہ مردوں کو کفن کرنا ہے, دفن کرنا ہے, کفن دینا ہے. تو ان کو ایک روم میں رکھ دیا. اب سوچو اس ماں کی دل پر کیا گزرتی ہوگی جو اپنے مردے بیٹوں کو رکھ کر روٹیاں بیل رہی تھی, جو اپنے بچوں کو ایک روم میں رکھ کر روٹیاں بیل رہی تھی. اب سارے صحابی آئے, آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھاتے گئے. کھانا نہیں کھٹا. کیا کہا؟ آدھا کلو جو تھا, صرف حضور کی دعوت ہو سکتی ہے. اب خندق میں اعلان حضور نے کیا حضرت جابر کو صرف حضور کو کھلانا ہے. حضور کو کھلانا جابر کا کام ہے, صحابہ کو کھلانا حضور کا کام ہے. اب مطمئن رہیے, صحابہ کو کھلانا جابر کا کام ہے. اب صحابہ آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے, کھانا نہیں کھٹا. تو پوچھا کہ اتنا آدھا کلو جو میں کیسے ہو گیا تھا؟ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈال دیا تھا, اس کی برکت سے کھانا ابل رہا تھا, روٹیاں پک رہی تھی. اب حضور کی باری آئی. حضور نے کہا جابر تیرے دو بچے بھی تو ہے نا, جابر تیرے دو بچے بھی تو ہے نا. حضرت جابر نے کہا وہ سو رہے ہیں حضور. کیا کہا؟ وہ سو رہے ہیں. حضور نے فرمایا جا جابر اٹھا کر لا, تیرے بچوں کو اٹھا کر لا. اب حضرت جابر کا صبر کا پیام ٹوٹ جاتا ہے, آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ارے جس سے خدا کی بات نہ چھپ سکی, میرے دل کی بات کیا چھپ سکتی ہے؟ حضرت جابر یہ کہتے ہیں کہ جس سے خدا کی بات نہ چھپ سکی, میرے دل کی بات کیا چھپ سکتی ہے؟ اب صبر کا مقام ٹوٹ گیا. حضرت جابر نے کہا حضور وہ میرے بیٹے ایسی نیند سو رہے ہیں کہ جس سے آپ ہی اٹھا سکتے ہیں. حضور وہ ایسی نیند سو رہے ہیں جسے آپ ہی اٹھا سکتے ہیں. اب حضور نے کہا اے جابر کے بچوں, ہم دسترخوان پہ آپ کا انتظار کرتے ہیں, بس اتنا کہنا تھا. بچوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ, دوڑتے حضور کے پاس تشریف لے آئے. یہ حضور کے اختیارات ہیں. حضور نے مردوں کو زندہ کیا ہے, اور آپ کہیں گے حضور ہماری طرح کیسے چلے گا؟ آپ ایک بکری کے بچے کو زندہ نہیں کر سکتے, حضور نے جابر کے بچوں کو زندہ کر دیا. اور کھانے کے بعد حضرت جابر سے کہا ہم نے جو بکری کا بچہ ذبح کیا تھا وہ ساری ہڈیاں لیا, ساری ہڈیاں لائے, سب اکٹھا کی. حضور نے کہا کم باذن اللہ, کم باذن اللہ. وہ ہڈیاں جوڑ کے بکری کا بچہ کھڑا ہو گیا. یہ حضور کے اختیارات ہے. حضور کی انگلی کا شان یہ ہے, ہاتھوں کی شان یہ ہے کہ جب پیاسوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم سے پیاس برداشت نہیں ہو رہی, تو حضور کی انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. تو میرے امام یوں کہتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر, ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر, ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری واہ واہ. یہ حضور کے ہاتھوں کی شان ہے, یہ حضور کے ہاتھوں کی شان ہے. حضور کے پیروں کی شان یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں بچپنے کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ, اپنی امی جان کے ساتھ مدینہ منورہ جایا کرتا تھا, تو وہاں مجھے پتھر سلام کرتے تھے اور پتھروں کا میں سلام سنا کرتا تھا. میں آپ کو مختصراً, میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں, آپ لوگ شاید نہیں تھے, بہت بارش گر رہی تھی باہر, مگر یہ آپ کو مختصر شان بتا دیتا ہوں. جو پتھروں کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو درختوں کا سلام سنے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو نابینائیوں کو بینائی دے دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو مردوں میں جان ڈال دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جابر کی بکری کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جابر کے بچوں کو زندہ کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو کھارے کنویں کو میٹھا کر دے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو آسمانوں کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو عرش پہ جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں, جو جبریل کے آگے جائے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. سبحان الذی اسرا, جس کا سفر ہو اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. والنجم, جس کا سفر سے آنا ہو اسے محمد الرسول
اللہ کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، جس کا چلنا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں ما زاغ البصر وما طغى، جس کا دیکھنا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو حبشی بلال کے چہرے پر ہاتھ پھیر دے تو چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جو معبد کی بیمار بکری پر ہاتھ پھیر دے تو اس بکری کو شفا مل جائے، اس کے تھن میں سے دودھ کی نہریں نکلنے پڑے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جن کی آمد پر ان کے گھر کی چھت کھل جاتی ہے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان کی آمد پر ان کی ماں کی خدمت کے لیے کبھی حوا آتی ہے، کبھی مریم آتی ہے، کبھی آسیہ آتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ صفا اور مروہ جس کے تلووں کو بوسہ دے کر معراج پاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ جو ڈوبے ہوئے سورج کو لوٹا دے اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان کی شان ہم کیا بیان کرو، ان کی شان نہیں۔ سارے نبی اپنے اپنے ادوار میں اپنے نام کا کلمہ تو پڑھاتے ہیں، مگر جب کلمہ پڑھنے کی بات آتی ہے تو کسی اور کا نہیں، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ اور لوگ تو ہم سلام پڑھتے ہیں، سلام پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے کہ سلام پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک آسان سا فارمولا ہے، اگر جس کے ساتھ بنتی ہو وہی اس کو سلام کرتا ہے، جس کے ساتھ بنتی ہو وہی اس کو سلام کرتا ہے۔ اب کہتے ہیں یہ سنیوں کو کیا ہو گیا ہے، کھڑے کھڑے سلام پڑھ رہے ہیں، یہ وہاں سے سلام پڑھ رہے ہیں، یہ وہاں سے سلام پڑھ رہے ہیں۔ اگر حضور کی حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، ایک دوسرے کو سلام کرو، یہ بہترین اسلام ہے، یہ بہترین اسلام ہے۔ اگر امتی کو سلام کرے جو یہ بہترین اسلام ہو جائے تو امتی نبی کو سلام کرے تو کتنا بہترین ایمان ہوگا۔ اب ظاہر سی بات ہے ہم اس کا جواب یوں دیں گے، دیکھیے آپ کی حضور سے نہیں بنتی تو آپ سلام نہیں کرتے، ہماری حضور سے بہت بنتی ہے تو ہم حضور کو سلام کرتے ہیں۔ اس لیے کہ امام اہل سنت جب 14ویں صدی میں ظاہر ہوئے تو امام اہل سنت نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کثرت کے ساتھ درود سلام پیش کرو، یا نبی سلام علیکہ۔ یہ سلام پڑھتے تھے اور پڑھتے بھی ہیں، اس کی افضلیت بہت بڑی ہے، مگر کثرت کے ساتھ پڑھنے کو کہا تو میرے امام ڈنکے کی چوٹ پر جا کر کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ قیامت کس لیے ہے؟ قیامت بھی سلام کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے سلام القول من رب الرحیم، اللہ سلام کرے گا بندوں کو لیکن سب کو نہیں کرے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جھاٹ دے گا مجرموں کو، وفاداروں کو سلام کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار اختیارات عطا کی۔ اب ٹائم کی قلت ہے اس لیے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں۔